ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی ہی کم تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات ہوئی، بیٹے کی وفات کا غم ایک طرف، اور ان کے مسلک کے جو علماء ہیں انہوں نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنا شروع کر دیا اور ان کے دکھ کو دگنا کر دیا۔ کوئی بات کر رہا ہے باندھ باندھ کی بولیاں، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو تان و تشنی کے تیر جو زہر آلود تیر ہیں ان کو بھگو کے جو ہے وہ جس دن سے ان کا بیٹا فوت ہوا ہے انہیں وہ تیر مارے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو مولانا طارق جمیل صاحب سے کسی قسم کا کوئی شکوہ اور شکایت ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عالم دین ہیں، ان کے پاس ان چیزوں کا کوئی ثبوت ہوگا، آپ جا کے ان سے دلیل کے ساتھ بات کریں۔ اگر ان کا بیٹا خودکشی کرتا ہے، خودکشی کا مرتکب ہوتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھایا، آپ کو یہ غم جو ہے وہ کھائے جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کا نماز جنازہ کیوں پڑھوایا؟ اس لیے کہ اس نے خودکشی کی تھی۔ جو آدمی خودکشی کر دے اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ تھوڑی مہربانی کر کے ان سے پوچھئے کہ اگر کوئی مجنون ہو، کوئی پاگل ہو، کوئی دیوانہ شخص ہو، یہ ڈپریشن کس چیز کا نام ہے؟ انسان کے اوپر ایسا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، جنونیت کی اور پاگل پن کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ بارہا دفعہ وہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار تھا۔ اب کوئی باپ اپنے بیٹے کو پاگل نہیں کہہ سکتا، مجنون نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ آپ کو ہوش کے ناخن دے۔ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جس کا آپ ساری زندگی انکار کرتے رہے، یہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے باقاعدہ طور پہ کل کی محفل کے لیے دن کا تعین کر کے کل کی محفل کا اہتمام کیا، یہ آپ کو جو ہے وہ دکھ کھائے جا رہا ہے۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر حاضر ہو کے وہاں پر پھول چڑھائے، یہ آپ کو دکھ کھائے جا رہا ہے۔ تو حضرات، آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اپنے مسلک کے اس عالم دین جس نے آپ کے مسلک کو اتنی زیادہ خدمات کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، اگر آپ کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ ان کے سامنے جا کے ان باتوں کا سوال کر کے جواب ان سے مانگیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ شاید اللہ آپ کو بھی ہدایت عطا کر دے، اور جو باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں شاید ہماری زبان سے سن کے آپ کو ان باتوں کے حق ہونے کا یقین نہیں ہوتا، شاید مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی آپ یہ باتیں سنیں تو اللہ آپ کو ہدایت عطا کر دے۔